مجھے یہ دم وغیرہ سے دلچسپی نہیں ہے، تو بار بار کہتا تھا بڑا کمال ہے بڑا کمال ہے، میں ایسی چیزوں کا اظہار بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ وہ ان کے پاؤں پر گر گیا، کہا جی مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنے مقام سے آپ کے مقام مرتبے سے آگاہ نہیں تھا۔ تو دوستو اس طرح کے اہل کمال لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت معظم کا ایک دلچسپ واقعہ، اس میں شگفتگی بھی ہے، دلچسپی بھی ہے، عجیب سا واقعہ ہے۔ ایک آدمی غالباً عبد المجید یا عبد الغفور نام ان کا، اب وفات پا گئے ہیں، ہمیں ایک شاہ صاحب نے، سری کوٹ کے شاہ صاحب نے یہ واقعہ سنایا۔ شاہ صاحب علیل ہیں کچھ عرصے سے، انہوں نے سنایا ہمیں یہ واقعہ کہ وہ عبد الغفور حضرت معظم کا ایک مرید تھا۔ وہ حضرت معظم کے پاس آیا اور کہا حاجی میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ یہ ایوب خان کے دور کی بات ہے جب قرآن اندازیاں ہوا کرتی تھیں۔ آ کے عرض کی کہ جی میں غریب آدمی ہوں، میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے بڑی زمانے سے جمع کرتا آ رہا ہوں، اب میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ میں حج کر سکتا ہوں، مجھے بڑا پرانا شوق ہے، تو میں نے پیسے جمع کرا دیے ہیں وہاں پر، لیکن نام کسی کا نکلتا ہے کسی کا نہیں نکلتا ہے۔ آپ دعا فرما دیں، توجہ فرما دیں کہ میرا نام نکل آئے۔ ماشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے جس وقت میں نے حضرت صاحب کے ساتھ یہ بات کی، اس وقت حضرت مطالعے میں مصروف تھے۔ حضرت معظم مطالعہ بہت کرتے تھے، ہر وقت کتاب دیکھتے رہتے تھے۔ اس وقت وہ کتاب دیکھ رہے تھے، کچھ ہاں ہوں انہوں نے کی، اچھا کہا، لیکن بہرحال پوری طرح وہ متوجہ نہیں ہوئے میری طرف۔ تو میں بہرحال چلا گیا، میں نے واپس جانا تھا، وہ اپنے مطالعے میں مصروف رہے۔ عجیب واقعہ ہوا کہ جب قرآن اندازی ہوئی تو اس کا نام نہ نکلا، عبد الغفور کا نام نہ نکلا۔ عبد الغفور کہتا ہے کہ میں حضرت صاحب کے پاس آیا اور میں نے آگے گلہ کیا کہ جی میں نے آپ سے کہا بھی تھا، عرض بھی کی تھی کہ اس دفعہ اگر میرا قرآن نہ نکلا تو پھر میں غریب آدمی ہوں، پیسے آئندہ سال کے لیے کہاں رکھ سکوں گا، خرچ ہو جائیں گے مجھ سے۔ تو بڑا یہ التجا کی تھی آپ کے پاس، دعا کے لیے عرض کی تھی، مگر وہ تو میرا قرآن ہی نکلا ہے۔ فرمایا اچھا نہیں نکلا ہے تیرا قرآن؟ کچھ فکر میں پڑ گئے۔ پھر فرمانے لگے کہ دیکھو کچھ چانس کی سیٹیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کرو کہ پیسے شاہ سے لے کے ادھر کراچی بندرگاہ پر چلا جا، ہو سکتا ہے تجھے کوئی چانس کی سیٹ مل جائے۔ عبد الغفور کہتا ہے مجھے کوئی خاص اطمینان تو نہ ہوا اس بات سے، میں نے کہا اس وقت تو دعا کی نہیں کہ میرا نام نکلا ہوتا۔ اب کہتے ہیں چانس پر کسی کو ملتی ہے، وہاں چانس نہ میرے کوئی واقفیت نہ میرا کسی کے ساتھ تعارف کہ وہاں جا کے میں کس طرح سے ان کے ساتھ رابطے کروں گا، ان پڑھ آدمی ہوں میں۔ بہرحال انہوں نے فرمایا کہ نہیں تو پیسے شاہ سے لے کے ادھر بندرگاہ پہ چلے جانا، کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جاتا ہے بعض دفعہ۔ وہ کہتا ہے میں آپ کے فرمان کے مطابق چلا تو گیا، لیکن میرے ذہن میں کوئی ایسی صورت نہیں تھی، نہ میری کسی کے ساتھ واقفیت، نہ کسی محکمے کے ساتھ، نہ بحریہ والوں کے ساتھ، نہ مجھے یہ پتا کہ جہازوں سے کیسے سیٹیں حاصل کی جاتی ہیں اور کیا کیا جاتا ہے، کچھ پتہ مجھے نہیں ہے۔ بہرحال پیسے بہرحال میرے پاس تھے، میں وہاں چلا گیا بندرگاہ پر۔ ایک دن وہاں ایک جہاز کھڑا ہوا تھا اور ادھر ایک آدمی کھڑا شور کر رہا تھا کہ عبد الغفور کدھر ہے، عبد الغفور کدھر ہے، عبد الغفور اب تک نہیں آیا ہے۔ جہاز ہمیں گودی والے کہہ رہے ہیں کہ گودی خالی کرو آپ کا ٹائم ختم ہے، اور وہ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ ایک آدمی کے لیے جہاز رکا ہوا ہے کتنے وقت سے، کدھر ہے عبد الغفور؟ میں آگے دوڑتا گیا، میں نے کہا جی میں عبد الغفور ہوں۔ اس نے ایک تھپڑ میرے لگایا اور کہا چل اوپر چڑھ، کس وقت سے ہم تیرے انتظار میں یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اس نے تھپڑ لگا کے مجھے دھکیل کر اوپر چڑھ دیا۔ اس کے فٹافٹ انہوں نے لنگر اٹھایا اور جہاز سمندر میں چلا گیا۔ سمندر میں جا کے پتہ چلا کہ وہ عبد الغفور کوئی اور تھا۔
وہ کوئی اور عبدالغفور تھا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے. کاغذ میں میرا تو ریجیکٹ ہی ہو گیا تھا, میرا کیسے انتظار کر سکتے تھے؟ وہ کوئی اور عبدالغفور تھا جس کا انتظار ہو رہا تھا وہاں پر. اب اس وقت اتنی زیادہ شناختی کارڈ وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا چل وہ نہیں آیا ہے موقع پر, تو آ گیا ہے, چل تو جی لے جاتے ہیں, پیسے ہیں؟ میں نے کہا پیسے تو ہیں, میں لے کر آیا ہوں. انہوں نے کہا پیسے جمع کرا, بس تو ہمارے ساتھ چلا جا. تو وہ بغیر کسی منظوری کے میں وہاں پہ گیا, اور اس عجیب طریقے سے مجھے حضرت معظم کی توجہ سے جہاز پر جگہ مل گئی اور میں وہاں پہنچ گیا. تو دوستو یہ تعلق ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں. جو لوگ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے وابستگان کا خیال رکھتے ہیں, ان کی توجہات سے ان کی دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے ہیں, اور آخرت کے مسائل جو اصل مقصد ہے وہ تو آخرت ہے, دنیا تو ذریعہ ہے. میں نے پہلے کہا کہ وہ دنیا حسنہ ہے جو آخرت کی حسنہ کا ذریعہ بنے. اس لیے اصل مرحلہ مشکل تو وہ ہے جب قیامت میں آدمی مشکلات سے دوچار ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ملی ہوگی وہ پریشان کھڑے ہوں گے, اور وہ ان لوگوں کی راہوں میں اس راہ پہ دو رویہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے جہاں سے جنتی لوگ کامیاب ہو کے آ رہے ہوں گے. وہاں سے فیصلہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جنتی ہیں. جب وہ ان کے پاس سے گزریں گے تو وہ ایک آدمی کہے گا کہ جی مجھے آپ نے نہیں پہچانا ہے, میں فلاں آدمی ہوں, فلاں وقت میں نے آپ کو پانی پلایا تھا, اللہ اللہ, میں فلاں آدمی ہوں, فلاں وقت میں نے آپ کو وضو کرایا تھا, میں فلاں آدمی ہوں, فلاں وقت آپ کے لیے بستر بچھایا تھا. اپنی خدمات, ذرا سی کوئی خدمت کوئی زندگی میں کی ہوگی, اس کو پیش کر کے اس وقت وہ تم ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, وہ کہے گا کہ جی آپ کو تو اللہ پاک نے مغفرت فرما دی, آپ تو جنتی ہو گئے ہیں, اب میرے لیے بھی سفارش کر دیجئے, میرے لیے بھی دعا کر دیجئے, میری طرف بھی توجہ کر دیجئے. تو وہ ذرا سا معمولی تعلق رکھنے والے آدمی کو بھی لے کے وہ جنتی حدیث شریف میں آتا ہے کہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا کہ رب العالمین اس نے کہا مجھ پر تھوڑا سا احسان ہے, یہ اس حوالے سے کرم کا طالب ہے, عنایت کا طالب ہے, رب العالمین کرم فرما دیجئے, میری وجہ سے اس پر رحم فرما دیجئے, اللہ پاک اس کی بھی مغفرت فرما دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنتی اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑے گا, فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر کے چھوڑے گا. تو دوستو ہم اسی لیے اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, نسبت رکھتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی حسنہ ہو جائے, آخرہ بھی حسنہ ہو جائے. اللہ پاک مجھے بھی آپ یہ کیفیت نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی نصیب فرمائے. ہاں دوستو, یہ قرآن پاک جو ہے یہاں جو پڑھے گئے اور جو لوگوں نے اپنے گھروں میں پڑھ کے یہاں پر جمع کرائے ہیں اور لکھوائے ہیں, ان کی تعداد 152 ہے. اور یاسین شریف جو ہے یہ بھی لوگوں نے جو لکھوائی ہے, اس کی تعداد 1300 ہے. 1300 سورۃ یاسین اور 152 قرآن شریف, یہ تو ہوئے یہاں کے. 3 قرآن شریف ختم ہوئے ہیں مدینہ پاک میں, اور مدینہ پاک میں ایک قرآن کریم جو ہے وہ 50,000 کے برابر ہے, اس لیے 1.5 لاکھ یہ ہو گئے. اور وہاں پہ یاسین شریف مدینہ شریف میں ختم ہوئی ہے 130 مرتبہ. اس کو جب 50,000 سے ضرب دی تو حاصل اس کا 65 لاکھ آیا. 65 لاکھ دفعہ قرآن شریف سورہ یاسین مدینہ پاک میں گویا پڑھا گیا, سورہ یاسین پڑھی گئی, اور قرآن کریم جو ہے وہ 1.5 لاکھ قرآن کریم وہاں ختم کیے گئے, اور اس کے ساتھ 152 ہمارا کہ یہاں کا نذرانہ بھی ہو گیا.
اور سورۃ یاسین 1300 کا نذرانہ بھی یہاں کا نذرانہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ کلمہ شریف جو دوستوں نے لکھایا ہے وہ 8,60,000